دیربالا TMA کی جانب سے مختلف علاقوں میں کلورین اور جراثیم کش اسپرے کا سلسلہ جاری. تفصیلات جانتے ہیں منیر زادہ کی اس رپورٹ میں. مختلف علاقوں میں کلورین اور جراثیم کش اسپرے کا سلسلہ جاری ہے اور روزانہ کی بنیاد پر بازاروں میں جراثیم کش اسپرے اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اعلانات بھی کیے جاتے ہیں. TMO لرجم حاجی باچا زادہ اور تحصیلدار لرجم صدیق اللہ خود تمام تر ایکٹیویٹیز کی نگرانی کر رہے ہیں. انہوں نے عوام سے گھروں میں رہنے اور بغیر ضرورت کی گھروں سے نہ نکلنے کی اپیل کی، جبکہ بازاروں میں راہی گیروں کو مشکلات اور ٹریفک روانی متاثر ہونے اور مشکلات پیدا کرنے کی وجہ سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا اور بڑے پیمانے پر تجاوزات کو ہٹا دیے گئے اور بار دکانداروں کو وارننگ دیتے ہوئے آئندہ کے لیے محتاط رہنے کی تاکید دی. انہوں نے عوام سے احتیاطی تدابیر، بار بار ہاتھ دھونے اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنے کی اپیل کی اور کہا کہ لرجم اور دیر کے تمام بازاروں میں عوام کی تحفظ اور ہاتھ دھونے کے لیے پانی کی ٹنکیاں نصب کر رکھے ہیں، جس کے ساتھ ساتھ صابن اور سینیٹائزر بھی موجود ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ منیر زادہ، حق نیوز، لوور دیر، تیمرگرہ. حافظ آباد جناح ہال میں سینکڑوں خواتین کے جمع ہونے سے کورونا وائرس کے پھیلنے کا خدشہ ہے. رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے سید ظہیر عباس. بالکل حافظ آباد انتظامیہ کی جانب سے غریب اور مزدوروں میں راشن تقسیم نہ ہو سکا. یہ انکشاف اس وقت سامنے ہے جب جناح ہال حافظ آباد میں راشن وصولی کے لیے آئی سینکڑوں خواتین نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا. راشن وصول کرنے والی خواتین کا کہنا ہے کہ ہمیں اطلاع دی گئی کہ موقع 6 اپریل بروز سوموار بوقت 9 بجے جناح ہال حافظ آباد میں راشن تقسیم ہوگا. ان خواتین کا مزید کہنا ہے کہ دوپہر ہونے کو ہے لیکن کوئی راشن تقسیم نہ ہوا. جہاں ایک طرف غربا کے راشن تقسیم کے نام پر تنزل کی جا رہی ہے، وہاں دوسری جانب ان خواتین کا احتجاج سے کورونا پھیلنے کا بھی اندیشہ ہے. آپریشن ہویا میرے میاں دا نہ کو روزگار، نہ کو خرچہ، نہ کو جے ایتھے آئے امداد واسطے آئے کردے نے اچھی بول کے آندے نے جاؤ کوئی شہر نہیں، نہ کو سا کوئی دینا ہے. احترام نہیں کرتے. یہ دیکھتے ہیں یہ بوڑھا آدمی ہے، اس کو پکڑ کے ادھر اندر لے جائیں یا اس کو بولو یہ لے جو راشن آپ لے جاؤ گھر، اس کو دھکا دیتے ہیں، اس کو چپیڑ مارتے ہیں. یہ جو آگے کینڈیڈیٹ انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، کوئی کینڈیڈیٹ کسی کو کچھ چیز نہیں دے رہا، سب اپنے اپنے تعلقات والے کو دے رہا ہے، دوسروں کو دھکے دے رہے ہیں. یہ دیکھو باہر کتنی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں. انتظامیہ کا حافظ آباد کا کہنا ہے کہ ہم نے کسی بھی شخص کو راشن تقسیم کی اطلاع نہیں دی. اگر بات کی جائے کورونا کی حفاظت کی تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ایک انتظامیہ حافظ آباد پر سوال یا نشان ہے. سید ظہیر عباس، حق نیوز، حافظ آباد. لاک ڈاؤن کے دوران چکوال شہر کی صورتحال جاننے کے لیے رابطہ کرتے ہیں اپنے نمائندے محمد بدر سے. ملک بھر میں کرونا وائرس کے پیش نظر، خطرات کے پیش نظر اس وقت چکوال کی مکمل مارکیٹیں بند ہیں. لاک ڈاؤن فلی لاک ڈاؤن ہے. دکاندار حضرات، تاجر حضرات، حکومت اور عوام ایک پیج پر ہے اور مکمل انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے. جس طرح آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چکوال کی مصروف ترین دکانیں ہیں، مصروف ترین مارکیٹ ہے، کریانہ اور جنرل اسٹور کی دکانیں ہیں جو مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے. عوام حکومت کے ساتھ اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کر رہی ہے. اسی سلسلے میں مخیر حضرات نے بہت بڑی مقدار میں راشن بھی تقسیم کیا غریبوں میں اور حکومت کے ساتھ ساتھ اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ایک ایک قدم ملا کے چل رہی ہے. اسی سلسلے میں یہ آپ مارکیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل اس ٹائم بند ہے، جس کا صلہ یہ ہے کہ چکوال میں کرونا کیسز کی تعداد انتہائی کم ہے، انتہائی کم. اور جو پیشنٹ ایڈمٹ ہے DHQ ہاسپٹل چکوال میں 3 مریض ہیں جو کہ ذرائع نے بتایا ہے جو مکمل طریقے سے آئسولیٹ ہے اور ریکوری کی طرف بڑھ رہے ہیں. کورونا وائرس کی وجہ سے ساہیوال شہر کی صورتحال جانتے ہیں رانا ذوالفقار کی اس رپورٹ میں. ساہیوال صوبائی حکومت کی ہدایت پر ضلع بھر میں کورونا وائرس کی خدشات کے پیش نظر ملک کے دوسرے شہروں کی طرح ضلع بھر میں تمام مارکیٹیں، پلازے، دکانیں اور دیگر چھوٹے بڑے کاروباری مرکز مکمل بند رہے اور مکمل لاک ڈاؤن رہا. اس موقع پر اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کی طرف سے سخت اقدامات کیے گئے تھے. علامہ ازیں کمشنر آصف نوید کی خصوصی ہدایت پر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شہروں کی سڑکوں کو دھلایا گیا اور جراثیم کا اسپرے کروائی گئی. رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز.